حضرت آتے ہیں ایک ایسی چیز پہ جو آپ سے بہت زیادہ جڑی ہوئی ہے، جو آتے ہوئے سب کے دماغ میں چلتی ہے، وہ گھوم پھر کے آتی ہے چار شادی والی بات۔ اچھا، میں ڈائریکٹلی چار شادی نہیں کر رہا یہ بات، وہ تو آپ اتنی جسٹیفیکیشن دے چکے ہیں کہ اسی کا میں اٹھا کے کاپی پیسٹ کر دوں تو آ جائے گا۔ سوال یہ ہے کہ چار شادی میں مجھے سب نے، جتنی خواتینوں نے کہا کہ ہم فین بن جائیں گے، مفتی صاحب کے ہمیں یہ بتائیں کہ ہمارے حقوق کیا ہیں، کیا جتنی فالوئنگ ہے ہم نے میاں کو بھی خوش رکھنا ہے، ہم میاں ناراض نہ ہو ورنہ دوسری کے پاس چلا جائے گا، میاں ناراض نہ ہو، سب ہمارے پہ ڈالا جا رہا ہے، تو ہمارے حقوق کیا ہیں، ہم کس سے ایکسپیکٹ کریں؟ دیکھیں، میاں ناراض نہ ہو تو دوسری کے پاس چلا جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ میاں ناراض ہو یا نہ ہو، آپ کی باری میں آپ ہی کے پاس آنا ہے، اس نے شریعت کا جو آرڈر ہے۔ بالکل۔ دیکھیں، چار شادیاں تو اسلام نے پرمیشن دی ہے نا، تو پھر اسلام کی پرمیشن کو آپ لے لیں، اور جو حقوق اسلام نے عورت کو دی ہیں وہ والے آپ نہ لیں، تو وہ پھر ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوگی نا۔ بالکل۔ جب اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے تو عدل کی شرط تو لگائی ہے، تو عدل میں بنیادی طور پر چند چیزیں ہیں جو میں بتا دیتا ہوں۔ جس عورت سے بھی آپ نے نکاح کرنا ہے اس کو نان نفقہ دینا ہے، تو نان نفقے میں پراپر رہائش کا انتظام، جو دوسری زوجہ یا پہلی زوجہ سے الگ ہو۔ شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے کہ آپ دو بیویوں کو ان کی پرمیشن کے بغیر ایک ہی گھر میں رکھیں۔ یہ اگر وہ خود خوشی راضی ہیں دونوں تو ٹھیک ہے، ادروائز عورت مطالبہ کر سکتی ہے کہ مجھے آپ الگ گھر دیں۔ وہ ایک بیوی کو دوسری بیوی کے ساتھ نہیں رکھ سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویاں تھیں تو 9 کے الگ الگ تھے، کسی گھر کا بھی دروازہ دوسرے گھر میں نہیں کھلتا تھا، بالکل سیپریٹ تھے وہ۔ تو سب سے پہلے ہے کہ ایک مناسب رہائش، جس کو اسٹینڈرڈ کی رہائش کہتے ہیں۔ مناسب میں ہر زمانہ اور عرف، اور پھر وہ لڑکی کسی اسٹینڈرڈ کی ہے، اس کے ماں باپ کہ ہاں اس کا رہنا کیسے تھا۔ مثال کے طور پر 3 طرح کے اسٹینڈرڈ فقہاء نے بیان کیے۔ ایک وہ جو بہت مالدار لڑکیوں کا اسٹینڈرڈ ہوتا ہے، ایک جو بہت غریب کا ہوتا ہے، ایک جو درمیانے جس کو متوسط درجہ کہتے ہیں۔ تو جو بہت مالدار گھرانے کی لڑکیاں ہوتی ہیں ان کے گھر میں نوکر چاکر ہوتے ہیں کام کرنے کے لیے، وہ گھر میں خود کام نہیں کرتی۔ تو علماء نے یہ مسئلہ صدیوں پہلے جو فقہاء نے کتابوں میں بیان کیا ہے کہ قرآن کہتا ہے عاشروہن بالمعروف، تو عرف کے مطابق ان سے معاملہ رکھو معروف طریقے سے۔ تو ہر لڑکی کا معروف جو ہے اسٹینڈرڈ دوسرے سے مختلف ہے۔ تو علماء نے بیان کیا کہ اگر آپ کی وائف کا ایسے گھر سے تعلق ہے جس میں لڑکیاں خود کام نہیں کرتی، گھر میں نوکر ہوتے ہیں، تو شوہر پہ یہ بھی لازم ہوگا کہ وہ اس کے لیے نوکر کا انتظام کرے۔ یعنی نان نفقے میں بھی نوکر بھی نان نفقے میں داخل ہوگا، یعنی نان نفقہ صرف روٹی پانی کو نہیں کہتے، آپ نے اس کا لائف اسٹائل مینٹین کرنا ہے، اس کا لائف اسٹائل مینٹین کرنا ہے۔ اگر ہاں اس کا لیونگ اسٹینڈرڈ جو تھا تو وہی آپ نے اسٹینڈرڈ مینٹین رکھنا ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ گھر ہو اور پھر لباس ہو اور خوراک، یہ 3 چیزیں نان نفقہ کہلاتی ہیں۔ تو یہ، اور پھر رات کی برابری۔ دن میں انسان کو 20 کام ہوتے ہیں، اس گھر میں بچے ہیں، کسی کی طبیعت خراب ہے، کسی کی اسکول چھوڑنا ہے، وہ دن میں برابری نہیں ہوتی، ممکن بھی نہیں ہے۔ تو رات میں برابری ضروری ہے۔ تو جتنی راتیں آپ ایک وائف کے ساتھ گزاریں گے اتنی ہی راتیں آپ نے ہر صورت میں دوسری وائف کے ساتھ گزارنی ہے۔ اچھا، بعض صورتوں میں نا عورت کو فائدہ دوسری شادی کی صورت میں زیادہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کی ایک اکلوتی بیوی ہے، تو یہ شریعت میں لازم نہیں ہے کہ ڈیلی آپ رات اس کے پاس گزاریں، اخلاقاً تو ہے لیکن کوئی قانون نہیں ہے۔ لیکن جب آپ کی 2 ہوتی ہیں تو پھر آپ نے ایک کے ساتھ رات گزاری تو دوسری کے ساتھ گزارنا فرض ہو جائے گا آپ پر، یا تو دونوں کے ساتھ ہی نہ گزارتے، آپ نکل جاتے باہر ٹور پہ ٹھیک ہے نا۔ ایک کے ساتھ گزار دی ہے تو اسلام یہ کہتا ہے اب دوسری کے ساتھ بھی آپ نے رات گزارنی ہے۔ ایک کے ساتھ 6 راتیں گزاری ہیں تو اب وہ ڈائری میں آپ کو لکھنا پڑے گا کہ 6 اس کا بھی حق ہے، وہ آپ کے اوپر ایک قرض چڑھ گیا ہے۔ یہ اتنا امپورٹنٹ ہے یہ نقطہ۔ تو میرے ساتھ جو معاملہ ہے نا، میں نوٹ کرتا رہتا ہوں، میں گنتا رہتا ہوں، یعنی اتنے ہو گئے وہاں پر، اب اتنے وہاں لگانی ہے، یہ سارا جو ہے نا دماغ میں کھوپڑی میں چلتا رہتا ہے۔ میں جب سفر پہ جاتا ہوں تو مجھے پتہ ہوتا ہے کہ جب میں سفر سے واپس آؤں گا تو کس زوجہ کی باری سے اسٹارٹ ہوگا۔ کیا بات ہے! کیونکہ میں یہاں یہ والی باری رات یہاں میں نے گزاری تھی، تو اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں رات دوبارہ ادھر ہی آ جاؤں گا، وہ جو یعنی نمبر لگے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے، پورا ایک سرکل تھا، تو بیلنس تو کوئی کر ہی نہیں سکتا نا۔ تو یہ بیلنس ضروری ہے، اور یہ بیلنس مرد کر سکتا ہے اگر وہ چاہے تو۔ کرتے نہیں ہیں تو وہ پھر ڈھیٹ ہوتے ہیں۔ صحیح، مطلب ان کے لیے بھی حکم ہے، لازمی ہے، اس کے بغیر آپ کے لیے حلال نہیں ہے نا۔ وہ ان خفتم اللہ تعدلوا، اللہ کہتے ہیں اگر تم عدل نہیں کر پاؤ گے تو پھر تمہارے لیے جائز نہیں ہے دوسری شادی۔ تو مردوں کو چاہیے کریں، اور یہ عدل بھی کریں اور شادیاں بھی کریں۔ عدل کا بہانہ بنا کے نہ شادیوں کو اگنور کریں نظر انداز، کیونکہ لڑکیوں کو ضرورت ہے، اس کی سوسائٹی کو ضرورت ہے۔ بہت سے مرد جن کے پاس پیسہ ہے، صحتیں ہیں، بہت کچھ اللہ نے دیا، وہ کہتے ہیں ہمیں ضرورت نہیں ہے دوسری کی۔ میں کہتا ہوں یار آپ کو ضرورت نہیں ہے، کسی اور کو، خواتین کو ضرورت ہے۔ تو دھکے کھا رہی ہیں، آپ دیکھیں لڑکیاں گاڑیوں میں بھر بھر کے جا رہی ہیں اور فیکٹریوں میں بوتلوں کے ڈھکن لگا رہی ہیں، یہ ان کی جاب ہے۔
اور ان کے جذبات سے کھیلا جاتا ہے، پھر ان کی غربت سے ناجائز فائدہ اٹھایا جاتا ہے. جن کو اللہ نے گنجائش دی ان کے لیے کیا مشکل ہے، تو کرنا چاہیے یہ کام، اور پھر اس طرح سے عدل بھی کرنا چاہیے. عدل ضروری ہے. یہ جو آپ نے کہا کہ فیکٹری میں جا رہی ہیں، اس طرح کئی خواتین شادی کے بعد بھی کام کر رہی ہیں. ایک سوال آیا تھا کہ جو وہ کما رہی ہیں کیا وہ اپنے سسرال یا شوہر کو دینا ان پہ لازم ہے؟ دیکھیں، مرد کی ذمہ داری ہے، عورت کتنی ہی مالدار کیوں نہ ہو. یہ عجیب مسئلہ ہے کہ اس کی ٹوٹلی ذمہ داری اس کے ہسبینڈ پر ہے، شوہر پر ہے، چاہے مالدار ہو کچھ بھی ہو. اچھا، بچہ اگر مالدار ہے نا تو اس کا نان نفقہ کسی پر نہیں ہے، اس کے ہی پیسوں سے اس پہ خرچ کیا جائے گا. لیکن بیوی کا معاملہ ایسا ہے اسلام میں کہ وہ کتنی مالدار ہو پھر بھی اس کا اپنا خرچہ شوہر کے ذمہ ہے. یعنی آپ کی وائف کو کروڑوں روپے ابا سے مل گئے، پورا گھر مل گیا، پھر بھی گھر پرووائڈ کرنا شوہر کے ذمہ ہے. یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے جو اسلام نے عورت کو ایک حق دیا ہے. تو عورت جو کما رہی ہے اس کی کمائی میں کسی کا بھی حق نہیں ہے. البتہ شوہر کو یہ رائٹ ہے کہ وہ اس کو کمانے سے روک سکتا ہے. وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ آپ گھر میں رہو، آپ نہیں کماؤ. بالکل صحیح. تو اگر وہ کہتی ہے نہیں میں نے کمانا ہے تو پھر شوہر کہہ سکتا ہے کہ ٹھیک ہے، آپ میری پرمیشن کے بغیر کمانے کے لیے جا رہی ہو تو پھر میں آپ کا نان نفقہ نہیں اٹھاؤں گا. یعنی شوہر کے ذمہ نان نفقہ تو ہے، لیکن شوہر کو بھی تو اللہ نے ایک فائدہ دیا ہے نا کہ پھر آپ کی پرمیشن کے بغیر وہ نہیں جا سکتی. لیکن پرمیشن سے جا رہی ہے تو پرمیشن سے جا رہی ہے آپ کا نہیں ہے، پھر آپ کا اس پہ کوئی حق نہیں ہے، آپ کے گھر والوں کا بھی نہیں ہے. اور ہماری ایک غیرت کے بھی خلاف ہے نا. بالکل، کہ ساس کا خرچہ بہو کیوں اٹھا رہی ہے. اور میں آپ کو بتاؤں یہ سارا ہماری سوسائٹی میں 2-3 شادیوں کے رواج نہ ہونے کا نتیجہ ہے. کیونکہ لڑکی کو پتہ ہے کہ میں اگر یہ سب نہیں کروں گی تو مجھے ڈیورس ہو جائے گی، اس سے بھی جاؤں گی میں. جب 2-3 شادیوں کا رواج ہوگا سوسائٹی میں تو لڑکیوں کی مانگ اتنی بڑھ جائے گی. سپلائی اینڈ ڈیمانڈ ہے نا بھائی. اللہ تعالیٰ یہ بات خوب اچھی طرح سے سمجھیے، اللہ نے مرد کو 4 شادیوں کی ترغیب دی، لیکن لڑکیوں کا ریشو اتنا نہیں زیادہ ہے کہ ایک کے مقابلے میں 4 لڑکیاں پیدا ہو رہی ہیں. تقریباً برابر ہی ہے نا جی. اب آپ مجھے ایک بات بتائیں، میں ایک تھوڑی نامناسب سی مثال ہے، بعض مثالیں نامناسب ہوتی ہیں لیکن وہ بہت سمجھنے میں بہت آسانی ہوتی ہے. ہم سب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم سب کا 4 گلاس پانی پینے کا دل چاہ رہا ہے، اور گلاس ہم یہاں 10 افراد ہیں اور گلاس 10 رکھے ہوئے ہیں یا 11 رکھے ہوئے ہیں، اور ہر شخص کی خواہش ہے کہ میں 4 گلاس پانی پیوں. تو اس سے ہر ایک کو 4 گلاس نہیں ملیں گے، ایک گلاس کی ویلیو بہت بڑھ جائے گی. یعنی گلاسوں پہ لڑائیاں شروع ہو جائیں گی. ٹھیک ہے، ڈیمانڈ اینڈ سپلائی. ہاں، تو جو کمزور ہوگا نا اس کے ہاتھ میں 1 گلاس بھی نہیں آئے گا، اور میرا خیال ہے 4 گلاس آپ لے کے آپ کی صحت اچھی ہے، جو زیادہ کامیاب ہوگا نکل جائے گا. تو ہوتا یہ ہے کہ جس سوسائٹی میں 4 شادیوں کا رواج ہوتا ہے وہاں یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ ہر شخص 4 شادیاں کر لے. ممکن نہیں ہے، کیونکہ شادی آپ کے اکیلے کی چاہت سے نہیں ہوگی، سامنے والی بھی تو راضی ہو نا. وہ آپ کی دوسری بیوی بننے پہ کیوں راضی ہوگی؟ وہ کہے گی جب مجھے کمارا مل رہا ہے تو میں آپ کی سیکنڈ وائف کیوں بنوں. ہوگا یہ کہ سپلائی کے مقابلے میں ڈیمانڈ بڑھ جائے گی. تو ڈیمانڈ بڑھنے سے فائدہ یہ ہوگا، کسی عورت کو ڈیورس ہوگی یا وہ بیوہ ہوگی تو بہت سارے مرد اس کی طرف نکاح کا پیغام بھیجیں گے، جیسے کہ صحابہ کے دور میں ہوتا تھا. قرآن کے الفاظ آپ دیکھو کہ اگر کوئی عورت بیوہ ہو جائے، سورہ بقرہ کی آیات ہیں کہ اگر کوئی عورت بیوہ ہو جائے تو تم فوراً نکاح کا پیغام نہ بھیجو، عدت گزرنے کا انتظار کرو. سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں. پھر اللہ کہہ رہے ہیں اللہ کو معلوم ہے کہ تم سے یہ صبر نہیں ہوگا. علم اللہ انکم ستذکروہن ولکن لا تواعدوہن. کوئی عورت بیوہ ہوگی، تم عدت گزرنے تک انتظار نہیں کر پاؤ گے، تم پیغام بھیجو گے، تم سے صبر نہیں ہوگا، تو لہذا گول مول پیغام بھیج سکتے ہو. یہ بھی ہے. تو اب سوچیں اس سوسائٹی میں، ہماری سوسائٹی میں کیا فرق ہے کہ وہاں کوئی عورت بیوہ ہو رہی ہے تو اتنے رشتے آ رہے ہیں اس کے لیے کہ اللہ کہہ رہے ہیں ہمیں پتہ ہے تم صبر نہیں کر پاؤ گے، تو اس لیے عدت کے دوران بھی گول مول طریقے سے بات کر سکتے، ڈائریکٹ نہیں کرنا. اور ہماری سوسائٹی میں کوئی عورت بیوہ ہو رہی ہے تو وہ یا طلاق ہو رہی ہے تو وہ اخباروں میں اشتہارات دے دے کہ اس کی شادیاں ہو رہی ہیں، اور ملک 8ویں سے یعنی میٹرک پاس اور 8ویں کے بھگوڑے مل رہے ہیں اس کو، صحیح ہے نا، PhD لڑکیوں کو. تو یہی بات ہے کہ ڈیمانڈ کم ہونے سے جو ویلیو ہے نا وہ کم ہو گئی ہے. تو یہ جو لڑکیاں جو اپنے سسرالوں کو پال رہی ہیں، ان کو پتہ ہے ہم نے ڈیورس لی تو اس سے بھی جائیں گی. اگر سوسائٹی میں 2-3 شادیوں کا رواج ہو گیا تو ان کی طلب سوسائٹی میں اتنی بڑھ جائے گی کہ ان کو پتہ ہے ادھر طلاق لی، ادھر 100 لوگ کھڑے ہوں گے ہم سے نکاح کا پیغام بھیجنے کے لیے، اس سے اچھا ملے گا، اس جیسا نہیں، اس سے اچھا ملے گا ہمیں. تو یہ اسلام کو اگر آپ اسٹڈی کریں نا، اسلام کو صحیح معنی میں سمجھیں تو اسلام کا آلٹرنیٹ کوئی بھی نہیں ہے بھائی، کوئی مذہب نہیں ہے، کوئی نہیں. تو اسلام نے 4 شادیوں کی ترغیب قطعاً اس لیے نہیں دی ہے کہ ہر مرد 4 کر لے گا، یہ پاسبل ہی نہیں ہے.
ممکن ہی نہیں ہے. عورتیں کبھی بھی پیدا نہیں ہوئی ہیں, ٹھیک ہے نا, نبی کے دور میں بھی نہیں تھی, خیرات نہیں کرتا, بلکہ اس دور میں تو مردوں کا ریشو زیادہ تھا. تو یہ صرف اس لیے کہ عورت کو اچھے سے اچھا رشتہ مل جائے. مرد روڈ ناپتے پھریں, یعنی وہ مرد جن کے سے ایک بھی, بہت سے مرد ایسے ہوتے ہیں جن کے کوئی عورت اکلوتی بیوی بننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتی, وہ نااہل ہوتے ہیں. بالکل, تو وہ ٹھیک ہے, وہ گھومتے رہیں ایسے ہی. لیکن ایک اور چیز آپ کے جو بیان میں آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ پہلی کی سے ہمیں اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے. یہ کتنی سچائی ہے؟ نہیں, یہ تو ضرورت نہیں کا لفظ کے بجائے یوں کہ شریعت میں لازم نہیں ہے. نہیں ہے لازم. دیکھیں اگر کر جاؤ آپ کے بیان میں, دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اسلام دین فطرت ہے. اگر اسلام یہ کہتا نا کہ پہلی بیوی کی اجازت لینا ضروری ہے, تو بیوی اجازت دے کے بھی پچھتاتی, نہ دے کے بھی پچھتاتی. وہ نہیں دیتی اجازت, مرد کہتا ہے تم نے میری زندگی برباد کی ہے, میں آج زنا کر رہا ہوں, تمہاری وجہ سے کر رہا ہوں, تم نے پرمیشن نہیں دی مجھے, یہ ہو رہا ہے, تو اس سے بھی جھگڑے ہوتے. اور اگر وہ پرمیشن دیتی تو یہ اس کی غیرت کے خلاف تھا کہ وہ اپنے شوہر کی شرکت کو برداشت کرے. کل مرد کہہ سکتا تھا کہ تم نے مجھے پرمیشن دی ہے, جو ٹینشن تو اب جو ٹینشن ہے میں اٹھا رہا ہوں, یہ تو تم نے بھی تو دی ہے نا, تم بھی میرے ساتھ شریک ہو. تو اللہ نے اس معاملے میں عورت کو انوالو ہی نہیں کیا, اس کو یہ ٹینشن ہی دی ہے کہ یہ کر رہے, یہ اپنی اس میں دم ہے تو کر لے. ورنہ مرد کرتے ہیں, وہ سارا نزلہ اس پہ ڈالتے ہیں کہ تم نے ہی تو بولا تھا, تم نے ہی تو کیا تھا. وہ پرمیشن نہیں دے تو بھی وہ بدنام ہوتی ہے کہ آج میں برائیوں میں لگا ہوں, تم نے منع کیا تھا. اللہ نے کہا اس کے منع کرنے نہ کرنے کا کوئی شرعی اعتبار نہیں ہے. عورت نیچرلی وہ سوکن کو نہیں پسند کرتی, تو اس کی فطرت یہ ہے کہ وہ منع کرے. آپ میں دم ہے تو آپ کر کے بتا دیں. یہ جملہ ویٹ کر رہا تھا, آپ میں دم ہے تو کر جائیں. رکشوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے تب پڑھے تو پاس کر, ورنہ برداشت کر لے, پھر پیچھے ہی چلتا رہے آرام سے.